بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم اور روحانی واقعہ ہے جس نے نہ صرف نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، محبت اور قربت کا ایسا جلوہ دکھایا جو انسانی عقل سے ماور ہے۔ یہ وہ رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے 7 آسمانوں کے پار عرش الہی تک سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے؟ اس بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی۔ یہ آیت اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ واقعہ معراج جسمانی طور پر پیش آیا، محض خواب نہیں تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے بلکہ وہاں کے واقعات کو اپنی امت کے لیے بھی بیان فرمایا۔ یہ وہ عظیم معجزہ تھا جو عقل و شعور سے بالاتر ہے، لیکن ایمان والے دل اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں قریش کے مظالم کا سامنا تھا، آپ کے دل پر غم و درد کا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسنیک دینے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرم کے پاس حجرۃ الاسود کے قریب سے بیدار کیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ مبارک کو چاک کیا، دل کو زمزم سے دھویا، ایمان و حکمت سے بھر دیا اور پھر براق نامی ایک سفید رنگ کے تیز رفتار جانور پر سوار کیا۔ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جس حد تک نظر اس کی جاتی وہاں تک وہ ایک ہی قدم میں پہنچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد الاقصیٰ پہنچے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر کے نماز ادا کی، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر جب دروازہ کھٹکایا گیا تو فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں، میرے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا، ہاں۔ دروازہ کھل گیا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، دعا دی اور خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے چہرے کی خوبصورتی چاند کی طرح روشن تھی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کی امت پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جو آسمانوں کا کعبہ ہے، جہاں روزانہ 70
70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ 7ویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی فرمائی۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے سب سے عظیم تحفہ ملا، نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے، رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، واپس جائیں اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار واپس گئے، ہر بار کچھ کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کی عظیم مثال ہے۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان نعمتوں کو دیکھا جو نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، دودھ، شہد، نہریں، محل روحانی اور وہ سکون جو دلوں کو تسلیق دیتا ہے۔ دوزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب پانے والوں کو دیکھا، زنا کار، چور، سود خور اور وہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے۔ یہ مناظر امت کے لیے تابیہ اور صحت تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس زمین پر تشریف لائے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو یہ واقعہ سنایا۔ مکہ کے لوگوں کے لیے یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ کچھ لوگ ایمان سے بھر گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا ایمان اس خبر سے اور مضبوط ہو گیا۔ سب سے پہلے جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو لوگوں نے کہا، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں آگے حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا تو فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو یقیناً سچ کہا ہے۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صادق کا لقب دیا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھنے کے لیے کہا، اگر آپ واقعی مسجد الاقصیٰ کے ہیں تو اس کی نشانی بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ کے دروازے، کھڑکیوں اور ستونوں کی تفصیل بیان کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس مسجد کی تفسیر ظاہر کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز بیان کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کی نشانی بتائی جو رستے میں تھے اور وہ بعد میں ویسے ہی پائے گئے۔ اس کے بعد بھی کفار ایمان نہ لائے، لیکن اہل ایمان کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ واقعہ معراج کا مقصد صرف آسمانوں کی سیر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قربت، عزت اور اطمینان عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک دروازہ نہ ملاقات تھی۔
یہ واقعہ امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جو بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے وہ بھی روحانی طور پر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ معراج ایمان کا امتحان بھی تھا، کفار کے لیے انکار کی رہا اور ایمان والوں کے لیے یقین کا دروازہ۔ واقعہ معراج دراصل ایک روحانی اور جسمانی سفر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی عزت اور قربت کا مظہر بنا۔ یہ معجزہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ ترین بندے ہیں اور ان کی امت کے لیے نماز وہ نعمت ہے جو معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ جو شخص نماز کو اپنا معمول بناتا ہے وہ دراصل روزانہ اپنی چھوٹی معراج حاصل کرتا ہے، اور وہیں ایمان والا ہے جو بغیر دیکھے یقین کر لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔